بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اپنی سیریل انبیاء اور اس کی قوم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس کی 16 نمبر قسط ہے اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھنے کی 3 حکمتیں۔ جب حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو جنت میں رکھا، تو جنت میں رکھنے کی 3 حکمتیں تھیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھنے کی 3 حکمتیں تھیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو اطمینان رہے۔ نمبر 2 دوسرے یہ کہ وہ جنتی مکانوں کی زیب اور زینت اور صفائی دیکھ کر دنیاوی گھروں کو سجانا اور صاف رکھنا سیکھ لیں۔ نمبر 3 تیسرے یہ کہ جنتی زیور اور پوشاکیں استعمال کر کے دنیا میں بھی عمل کریں۔ گویا بیرونی زندگی تو حضرت آدم علیہ السلام سیکھیں اور خانگی زندگی حضرت حوا علیہ السلام۔ اس لیے اس وقت آپ علیہ السلام کی زوجہ صرف حضرت حوا علیہ السلام تھی، وہاں کی حوریں نہ تھیں، کیونکہ دنیا میں آ کر گھر بار انہی کو سنبھالنا تھا، نہ کہ حوروں نے، لہذا حوروں کی تربیت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اولاد اب آتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اولاد وہ کہلاتی ہے جو اپنے نطفے سے پیدا ہو، یہاں ایسا نہ ہوا، لہذا وہ ان کی بیٹی نہ ہو۔ ہمارے جسم سے بہت سی چیزیں بن جاتی ہیں، سر میں پیٹ میں بہت سے جانور پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ہماری اولاد نہیں کہلاتے کیونکہ ہمارے نطفے سے نہیں پیدا ہوئے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہنا مجاز ہے، اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا شکم شریف ان کی امانت کی جگہ تھی، وہاں حضرت مریم علیہ السلام کا نطفہ بھی نہ تھا۔ اور یہ مان لیا جائے اگر کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی ہی تھی، تو وہ بھی جس طرح ان کی شریعت میں بہن سے نکاح تھا، اس طرح مجبوراً اس بیٹی سے نکاح کرنا جائز قرار دیا گیا، کیونکہ دوسری عورت کا ملنا ناممکن تھا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام اس طرح حضرت حوا علیہ السلام کو بنا دیا جاتا تو یقیناً عورت مرد میں اتنی محبت نہ ہوتی۔ جواب ہے کیونکہ اب تو اس سے محبت ہے، یہ عورت مرد کا جز ہے، نہ عورت کا مرد کے تابع ہونا معلوم ہوتا ہے، نہ عورت مرد کے ہم جنس ہوتی ہے، جیسے دوسرے جاندار انسان کے غیر جنس تھی ویسے بھی ہوتی۔ اس زمانے کے بعض واز اور بے دین عالم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا روح کسی جناتنی سے ہوا، اور حضرت حوا علیہ السلام کے اس نکاح سے انکار کرتے اس اعتراض کی بنا پر، مگر یہ نقلاً بھی غلط ہے۔ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں، معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ انہی کی جسم سے بنی انسان تھی، غیر انسان نہ تھی۔ عقلاً اس لیے کہ انسان نکاح غیر جنس سے نہیں ہو سکتا، صرف انسان سے ہی ہو سکتا ہے۔ گائے، بکری، بھینس، جن سب ہی انسان کے غیر جنس ہیں، کسی سے بھی نکاح جائز نہیں، نیز 2 جنسوں کے اختلاط سے جو اولاد ہوگی وہ انسان نہ ہوگی بلکہ کوئی اور چیز ہوگی۔ گھوڑے گدھے سے، کچھر بکرے ہرنی سے ایسا بچہ ہوتا ہے جو نہ بکری ہو نہ ہرن ہو۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی جناتنی ہوتی تو ان کی اولاد انسان ہوتی، نہ جن، کوئی تیسری چیز ہوتی۔ حضرت حوا علیہ السلام کو پسلی سے پیدا فرمانے میں صدہائے فائدے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں اس میں 100 فائدے ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے جانتا ہے۔ بظاہر فائدے حزب ذیل ہے جو ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 رب تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کہ زندہ کو زندہ سے پیدا فرما سکتا ہے، ورنہ قانون یہ ہے کہ بے جان نطفہ یا انڈے سے
اور انسان جانور رہنے، اور جاندار انسان یا چڑیا سے بے جان نطفہ یا انڈے، زندہ کو زندہ سے بنا کر دکھا دیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 95۔ اس طرح پیدائش میں مرد عورت میں الفت اور حجت قائم رہی کہ عورت مرد کا جز ہوئی اور جز سے محبت ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس طرح پیدائش سے مرد اور عورت کی اصل اور اس سے اعلیٰ ہو۔ سورہ نساء 34 نمبر آیت مبارکہ کا حوالہ ہے، اگر حضرت حوا علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مٹی سے بنتی تو آپ علیہ السلام کے برابر ہوتی، نہ کہ آپ علیہ السلام کے متحد۔ حضرت حوا علیہ السلام 20 بار حاملہ ہوئی، یہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، 40 بچے پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی وفات تک 1 لاکھ انسان پیدا ہو کر اولاد در اولاد اپنے کاروبار میں مشغول ہو چکے تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے 20 حمل سے 40 بچے پیدا ہوئے، 1 لڑکا اور 1 لڑکی، ہر حمل میں 1 لڑکا اور 1 لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ قابیل اور اکلمہ جنت میں پیدا ہوئے تھے، مگر صحیح یہ ہے کہ زمین پر آ کر پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ایسی برکت دی کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت 40,000 انسان موجود تھے، بیٹے پوتے نواسے سب ملا کر۔ اس زمانے میں لڑکے پر توام، ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی دوسرے حمل کی بچی حلال ہوتی تھی، اس لیے قابیل کے لیے لیوا حلال تھے اور حابیل کے لیے اکلمہ حلال، مگر اکلمہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس سے ہی نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ لڑکی تیرے لیے حرام ہے، یہ حابیل کے نکاح میں جا سکتی ہے۔ قابیل بولا آپ علیہ السلام جھوٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ حکم نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی رائے ہے، آپ علیہ السلام حابیل کو زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کی کوشش یہ ہے کہ خوبصورت لڑکی اس کی بیوی بنے۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو تم دونوں اکلمہ کے متعلق قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جاوے وہی اکلمہ سے نکاح کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ اعراف کی 199 میں آیت میں مبارکہ 199 میں، پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اس لیے پھر جب بوجھل پڑی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے۔ یہ عبارت دعوت اللہ کی تفسیر ہے، یعنی ان دونوں نے دعا مانگی۔ اگر یہاں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام مراد ہیں تو اس دعا کی 2 تفسیریں ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام اگر جنت میں بھی حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت کرتے تھے، مگر وہاں نہ نطفہ نہ قرار حمل، جب دونوں زمین پر آئے تو حمل قرار پایا۔ یہ عجیب چیز دیکھ کر آپ دونوں گھبرا گئے اور دونوں نے دعا مانگی۔ نمبر 2، حضرت حوا علیہ السلام کہ اس سے پہلے بچے پیدا ہوئے مگر مر گئے، اس بار جب حمل ظاہر ہوا تو ان دونوں حضرات نے دعا مانگی۔ فوت شدہ بچوں کے نام عبداللہ، عبید اللہ اور عبد الرحمان تھے۔ خیال ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو 500 بار حمل رہا، ہر بار میں جوڑا پیدا ہوتا، کل 1000 بچے پیدا ہوئے۔ اس کا حوا علیہ السلام کا اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھنا کیا تھا؟ اس کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حوا علیہ السلام حاملہ ہوگی تو ان کے پاس ابلیس گیا۔ حوا علیہ السلام کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ ابلیس نے ان سے کہا کہ تم اس کا نام عبد الحارث رکھ دو۔ انہوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھ دیا، پھر وہ بچہ زندہ رہا۔ یہ کام شیطان کے وسوسے سے تھا۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں شہوت ڈال دی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے عمل زوجیت کیا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی
اور ان کے پیٹ میں بچہ حرکت کرنے لگا، اور وہ سوچتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ ان کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا، تم نے زمین پر اونٹنی، گائے، بکری، دمبا اور بھیڑ کو دیکھا، ہو سکتا ہے تمہارے پیٹ سے ایسی ہی کوئی چیز نکلے۔ حضرت حوا علیہ السلام گھبرا گئی سن کر، تو انہوں نے کہا، میری بات مان لو، اس کا نام عبدالحارث رکھو۔ شیطان نے کہا، پھر تمہارے مشابہ بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس نے ہم کو جنت سے نکلوایا تھا، وہ بچہ مر گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام دوبارہ حاملہ ہوئی۔ ابلیس پھر ان کے پاس گیا اور کہا، میری بات مان لو، اس کا نام عبدالحارث رکھو۔ اور ابلیس کا نام فرشتوں میں حارث تھا۔ اس نے کہا، ورنہ کوئی اونٹنی یا گائے، بکری یا بھیڑ پیدا ہوگی، یا تمہارے مشابہ بچہ پیدا ہوا، تو میں اس کو مار دوں گا، جیسے میں نے پہلے بچے کو مار دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے اس واقعہ کے ذکر حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ انہوں نے گویا اس پر ناگواری زہر نہیں کی، تو حضرت حوا علیہ السلام نے اس بچے کا نام عبدالحارث رکھ دیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔